اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ قابل احترام بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردے میں بیٹھی ہوئی عزت مآب اسلامی ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، شہنشاہی، بادشاہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ ان گنت و لا تعداد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جماعت، آج ہم صحابہ کرام کی مقدس جماعت میں سے ایک بہترین جلیل القدر سپہ سالار صحابی حضرت ابو عبیدہ عامر بن عبداللہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر حالات زندگی سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور صحابہ کرام کے نقش و قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ حاضرین جماعت، صحابہ کرام کی مقدس جماعت وہ جماعت ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا اعلان فرمایا، اور صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جو اللہ رب العالمین نے انہیں جنتی قرار دیا۔ انہی باتوں کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلك الفوز العظیم، یعنی جو سب سے پہلے اسلام لائے، سابقون اولین جس کو کہا جاتا ہے، اور ان کے جو پیروکار یعنی ان کے بعد جو اسلام لائے، یعنی صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالی یہاں مخاطب فرما رہا ہے، تو ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی رضامندی ہے، اللہ ان سے خوش ہوا اور یہ اللہ سے خوش ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالی اس مقدس جماعت کے لیے ایسے باغات تیار کر کے رکھا ہے جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام صحابہ کرام کے حق میں یہ بشارت سنا رہا ہے کہ وہ جنتی ہیں اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو انہی مقدس جماعت میں، اسی مقدس جماعت میں سے آج ایک جلیل القدر صحابی حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں مختصر وضاحت کی جانے والی ہے۔ ابو عبیدہ یہ ان کی کنیت ہے، ان کا اصل نام عامر بن عبداللہ ہے، اور جراح جو ہے ان کے دادا کا نام تھا۔ یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نام اور اپنے والد صاحب کے نام سے زیادہ اپنی کنیت اور دادا کے نام سے مشہور ہوئے، ابو عبیدہ بن جراح کے نام سے، لیکن ان کا اصل نام عامر بن عبداللہ ہے۔ ابو عبیدہ کنیت ہے، عامر بن عبداللہ اصل نام ہے، اور عبداللہ کے جو والد ہیں وہ جراح یعنی اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا۔ تو ان کا پورا نام ابو عبیدہ
عامر بن عبداللہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر بہادر سپہ سالار صحابی ہیں، اور کئی فتوحات اللہ رب العالمین نے ان کے ذریعے اسلام کے لیے عطا کیا، کئی جنگوں میں حصہ لیا، اور کئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات کی، اور کئی جنگوں کے سہارے اللہ رب العالمین کے اس دین کو انہوں نے غالب رکھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ 580 پر 3 عیسوی میں پیدا ہوتے ہیں مکے کی سرزمین پر، تقریباً ہجرت سے 40 سال پہلے، یعنی ہجرت کے وقت جب مدینہ طیبہ کی طرف صحابہ کرام کو ہجرت کرنا پڑا تو اس ہجرت کے واقعے سے پہلے 40 سال پہلے آپ پیدا ہو رہے ہیں، کیونکہ بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ ہجرت کے وقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال کے قریب تھی۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہجرت سے 40 سال کے آس پاس پہلے آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جو اول وقت میں اسلام قبول کیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو لوگوں نے انکار کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی باتیں سننی پڑی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ان باتوں کا اقرار کیا، آپ کو اپنا نبی مانا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ دیکھیے پچھلے کئی صحابہ کا تذکرہ ہم نے ایسے سنے ہیں کہ اکثر و بیشتر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر جو صحابہ اسلام قبول کیے کوئی معمولی صحابہ نہیں ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں وہ سب۔ تو انہی صحابہ میں سے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقدس جماعت میں سے ہیں جو ابتدائی دور میں اسلام قبول کیے، اور ابتدائی دور میں جو اسلام قبول کیے ان کی فضیلت اللہ رب العالمین نے الگ بیان کی ہے۔ تو ان بہترین فضیلت والوں میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد دشمنوں کی طرف سے ظلم و زیادتی اور آپ کے اوپر پریشانی آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آپ حبشہ کی طرف ہجرت کیے، پھر اس کے بعد حبشہ سے مکہ آئے، مکہ آنے کے بعد چند دن مکہ میں رہے، لیکن پھر بھی تکلیفیں زیادہ تھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت طلب کی اور مدینے کی طرف ہجرت کی۔ جیسے مدینے کی طرف ہجرت کا حکم آیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ہجرت کا حکم سنائے تھے، لیکن ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلی خواہش یہ تھی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں، یعنی آپ کے اوپر کوئی پریشانی آئے تو اس کا ڈیفنس کرنے کے لیے آپ ہمہ وقت تیار رہتے تھے، لہذا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلی خواہش یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کریں، لیکن وہ موقع ابھی نظر نہیں آ رہا تھا، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر کے مدینے کی طرف ہجرت کیے اور جا کر قباء مقام میں وہاں قیام کیا، یعنی قباء، مسجد قباء آج جہاں ہیں وہاں قیام کیا۔ کب تک؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچنے تک، اتنے دن آپ قباء میں ہی رکے رہے، وہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے میں داخل ہونا چاہ رہے تھے، ان کی یہ دلی خواہش تھی، جیسا کہ بعض مورخین نے بیان کیا ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بن کر رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے، تو ہجرت کرنے کے بعد بھی دشمنان اسلام خاموشی کے ساتھ نہیں تھے، یعنی ان کے ساتھ لڑائی کرنا چاہ رہے تھے،
جنگ کرنا چاہ رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کو اسلام کا مرکز بناتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا، اور وہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی، جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی جنگ، جس کو ہم لوگ جنگ بدر کے نام سے جانتے ہیں۔ جنگ بدر میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بہادری دکھائی، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہجرت کے وقت آپ کی عمر 40 سال کے قریب تھی۔ اب جنگ بدر میں جب مسئلہ ہے تو تقریباً حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی عمر 40 پر 1 یا 40 پر 3 سال کے درمیان والی عمر تھی، تو اس عمر میں بھی ایسا لڑ رہے ہیں گویا کہ بالکل ایک نوجوان شیر لڑ رہا ہو۔ مورخین نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان کیے ہیں، اور آپ تھے بھی بڑے خوبصورت اور بہادر صحابی، جلیل القدر صحابی، شجاعت کے مالک، اور اچھوں کو دھول چٹا دینے والے صحابی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جنگ بدر سے جیسے ہی فارغ ہوئے، مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی، فتح نصیب ہوئی، اور صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اب یہاں کفار مکہ کے دلوں میں آگ اور زیادہ بھڑکنے لگی کہ یہ جنگ فتح میں بدل گئی، یعنی ہم کامیاب نہیں رہ سکے، ہمارے آبا و اجداد اس جنگ میں مارے گئے، ہم مسلمانوں کے ساتھ پھر ضرور بدلہ لیں گے۔ تو انہوں نے دوسری لڑائی کی تیاری کی، جس کو ہم جنگ احد کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ 3 ہجری میں پیش آئی۔ تو جنگ احد میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی، لیکن ایک چھوٹی سی غفلت کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ پھر سے ہار میں تبدیل ہو گئی۔ اور وہ چھوٹی سی غفلت کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی نافرمانی کی گئی تھی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض تیر انداز صحابہ کو ایک مقام پر طے کیا تھا کہ آپ یہیں رہیں گے، یہاں سے نہیں ہلیں گے، لیکن جب جنگ جیتی گئی تو صحابہ وہاں سے ہل گئے، لہذا دشمن پیچھے کی طرف سے حملہ کر کے جیتی ہوئی جنگ کو پھر کیا ہے مسلمانوں کے حق میں شکست میں تبدیل کر دی۔ تو اس جنگ میں آخری حالات جو تھے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے، اور آپ کی ذرا کی کچھ حصے ٹوٹ کر آپ کے بدن میں، آپ کے جبڑوں میں چبھ گئے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واحد ایسے صحابی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس ذرا کے ٹکڑوں کو کھینچ رہے ہیں، لیکن ہاتھ سے وہ ٹکڑے نہیں نکل رہے تھے، تو اپنے دانتوں سے کھینچنا شروع کیا۔ وہ ذرا کے ٹکڑے اتنی بھاری طرح پھنسے ہوئے تھے کہ مورخین نے لکھا ہے کہ ان ٹکڑوں کو کھینچتے کھینچتے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کے 2 دانت شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے نہیں چھوڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کی محبت تھی، لہٰذا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ذرا کے لوہے کے ٹکڑوں کو نکالنے کے لیے اپنے دانتوں کی قربانی دی۔ اور یہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات میں سے خصوصیت بیان کی جاتی ہے، جیسا کہ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کی خصوصیات میں خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے 2 دندان یعنی آپ کے 2 دانت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے راستے میں قربان کر دیے گئے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے رہے، اور آپ سے دینی تعلیم حاصل کرتے، اور آپ بڑے بہادر تھے، صحابہ کرام کو اور مسلمانوں کے بچوں کو جنگ کی تربیت دیا کرتے، یعنی جنگ کی پریکٹس کیا کرتے۔ تو پھر اس کے بعد تقریباً صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح حدیبیہ میں بھی شریک رہے، اور بیعت رضوان میں بھی شریک رہے۔ بیعت رضوان یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایک خاص بیعت کی گئی، ایک خاص واقعہ پیش آیا، اور ایک رضوان نامی درخت کے نیچے پیش آیا تھا
اس لیے اس واقعے کو بیعت رضوان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان جو یہ خاص بیعت پیش آئی، اس بیعت کی اللہ رب العالمین تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ اس بیعت میں جتنے بھی لوگ شریک تھے، جتنے صحابہ شریک تھے، سارے جنتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ان میں سے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ لگے رہنے والے یہ صحابی، پیارے صحابی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر 7 ہجری میں جنگ خیبر پیش آئی۔ جنگ خیبر میں بھی آپ نے بڑی بہادری بتائی۔ خیبر کی لڑائی بڑی مشہور لڑائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ رہتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مدد کیا کرتے، اور ویسے ہر صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ہمہ وقت تیار رہا کرتے تھے، لیکن بعض صحابہ جن کا تذکرہ خاص طور پہ ملتا ہے، تو یہ صحابہ کی خواہش ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ خدمت ہم کریں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت ہماری ہو۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، اور آپ کے ساتھ اچھائی یعنی اچھا سلوک کرنے والے صحابہ، یعنی آپ کی اتباع کرنے والے صحابہ کا عمل تھا۔ میرے بھائیو، 8 ہجری میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشراف میں، یعنی ان کی ماتحتی میں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت بھیجی، ساحلی علاقے پر جنگ کے لیے ایک جماعت بھیجی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں، یعنی ان کی اشراف میں، ان کے ماتحتی میں ایک جماعت کو دے کر بھیجنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو 8 ہجری میں یہ قافلہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، لیکن درمیان میں مسئلہ ایسا ہوا کہ توشہ ختم ہو گیا۔ زاد راہ یعنی جو توشہ لے کر جایا کرتے تھے، توشہ ختم ہو گیا، چند کھجوریں بچی ہوئی تھیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس وقت وہ مجاہدین اللہ رب العالمین کے اس دین کو سربلند کرنے کے لیے ایک ایک کھجور پر گزارا کیا، صرف ایک کھجور پر۔ کیا آج ہم ایک کھجور پر گزارا کر سکتے ہیں؟ ہم اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کریں بہت کم ہے کہ اتنی بڑی بڑی قربانیوں کے بعد یہ دین اسلام ہم تک امانت داری کے ساتھ پہنچا ہے، اور اللہ کا اس بات پر بھی شکر ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بہترین نعمتیں کھلا رہا ہے، اور اتنی نعمتیں، ایسی نعمتیں جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو میرے بھائیو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ خدمات ہیں کہ ایک ایک کھجور پر گزارا کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور بعض جنگیں ایسی بھی پیش آئی ہیں جس میں کھجور بھی ختم ہو گئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کھجور ختم ہو گئے، اور سارے صحابہ یعنی اکثر صحابہ کا حال یہ تھا کہ بھوک کی وجہ سے وہ زمین پر لیٹ جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا اس عمل کو، صحابہ کے اس ماجرے کو دیکھا تو صحابہ کے درمیان اعلان کیا کہ آپ میں سے بعض بھائی بھوک کی وجہ سے پریشان ہیں، تمہارے پاس جو کچھ ہے سب جمع کرو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے پاس جو بچا ہوا تھا سب جمع کیے۔ تو ایک طرف کھجور کا ڈھیر لگایا گیا اور دوسری طرف کھجور کی گٹھلیاں بھی جمع کی گئیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کھجور ہیں، یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس کو کھا کر لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اور اس سے بھوک بھی مٹ جاتی ہے، لیکن یہ کھجور کی گٹھلیاں ہیں، یہ کون جمائے، کس کے پاس تھیں، اور یہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں، اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس کھجور بھی ختم ہو گئے تھے، تو یہ گٹھلیاں ہی ہمارے پاس ہیں، اور جب ہمارا حلق سوکھ جاتا تو ان گٹھلیوں کو ہم اپنے منہ میں ڈالتے، چوستے چوستے ہم اپنی پیاس کو بجھاتے اور گٹھلی نکال کر اپنے پاس پھر حفاظت سے رکھتے، اللہ کے راستے میں آگے بڑھتے۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیاں ہیں، ان کا زندہ ایمان ہے، جن کی بدولت آج میں اور آپ مسلمان ہیں۔ تو اس بات پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں بہت کم ہے میرے بھائیوں۔ تو اب آگے چلتے ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس لشکر میں
یہ حالت پیش آئی کہ کھجور بھی ختم ہونے کے قریب تھے، ایک ایک گٹھلی ایک ایک کھجور پر گزارا کر کے آگے بڑھ رہے تھے۔ تو ایسے میں یہ مقدس جماعت میں بعض صحابہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی جو ساری قدرتوں کا مالک، ساری کائنات کا مالک، ایسی جگہوں پر بھی اللہ تعالیٰ رزق کو فراہم کرنے والا، جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ جانوروں کو روزی روٹی دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ تو صحابہ کرام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اللہ نے انہیں ایک بڑی مچھلی کا انتظام کر دیا، جو ساحلی علاقے میں یعنی سمندر کے کنارے، دریا کے کنارے آ کر پڑی ہوئی تھی۔ وہ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ مورخین نے لکھا ہے کہ صحابہ میں کوئی صحابی اونٹ پر بیٹھ کر نیزہ اونچا کر کے مچھلی کے پھسلی یعنی مچھلی کا جو اہم پیٹ کا کانٹا ہوتا ہے اس کی پھسلی ہوتی ہے تو اس کے درمیان سے گزر جاتا تھا، اتنی بڑی مچھلی۔ اور اس مچھلی کو صحابہ کرام یعنی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتحتی میں جو صحابہ گئے تھے اس سے استفادہ کرتے ہیں، مچھلی کھاتے ہیں، اور مچھلی سے سکم شیر ہو کر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے اس طرح دین کی خدمت میں اپنا سفر آگے بڑھاتے ہیں۔ اور وہ جنگ بھی یہ صحابہ جیت کر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فتح سے۔ تو میرے بھائیو، یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے، اور اسی طرح 9 ہجری میں 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، مکہ بھی اسی سال فتح ہوا تھا۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک واقعہ پیش آیا، نجران کے بعض لوگ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو ہمیں دینی تعلیم دے سکے اور ہمارے درمیان لڑائی جھگڑے اگر ہوں تو اس کے فیصلے بھی کر سکے، تو ایسے شخص کی ضرورت ہے۔ تو اس وقت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ اے ابو عبیدہ کھڑے ہو جاؤ۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ باتیں صحیح بخاری میں موجود ہیں، حدیث نمبر 4832 کے تحت، اور اسی طرح دیگر یعنی صحیح بخاری کی دیگر روایتوں میں بھی یہ بات مروی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ ابو عبیدہ کھڑے ہو جاؤ۔ ابو عبیدہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نجران کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ، کہ ہر امت میں ایک امانت دار ہوتا ہے، ہر امت میں ایک امانت دار ہوتا ہے۔ تو اس امت کا امانت دار ابو عبیدہ بن جراح ہے جو میں تمہیں سونپ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ امت کا امین، امت کا امانت دار کون کہہ رہے ہیں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ اور کس کے حق میں یہ جملہ استعمال ہو رہا ہے؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں۔ تو یہ آپ کے فضائل میں یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو امت کا امانت دار قرار دیا، اور یہ لقب اتنا پسند آیا کہ آپ اسی لقب سے مشہور ہو گئے، امین الامہ، یعنی امت کے امین، امت کے امانت دار ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائیو، آگے 10 ہجری میں حج کا معاملہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی تعداد کے ساتھ حج کے لیے سفر پر روانہ ہوئے، تو اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ پیارے صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک رہے۔ اور حج سے فارغ ہونے کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آ پہنچا۔ 11 ہجری کی ابتدائی مراحل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سخت بیمار ہوئے تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیگر صحابہ کرام کی طرح تکلیف ہونے لگی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اب یہ بیماری اس طرح بڑھ رہی ہے، اب کیا ہونے والا ہے، امت کا حال کیا ہونے والا ہے، اب امت شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم ہونے والی ہے۔ تو اس طرح کے فکر میں آپ مبتلا تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونے کے بعد اب لوگوں کے درمیان بڑا مسئلہ پیش آیا وہ خلیفہ کا،
یعنی کس کو خلیفہ بنایا جائے، کس کو خلیفہ بنایا جائے۔ اب یہاں اس مشورے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی خلیفہ نہیں بنے تھے، انہوں نے 2 نام پیش کیے۔ کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا کہ آپ کے درمیان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی موجود ہیں، اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ ان دونوں میں سے کس کو اپنا خلیفہ مانیں گے؟ صحابہ کرام سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ ان دونوں میں سے آپ کس کو خلیفہ تسلیم کریں گے؟ لیکن ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں نے آگے بڑھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں کہ ہم میں سے خلیفہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک آپ ہیں آپ ہی امت کے پہلے خلیفہ رہیں گے۔ تو دونوں نے آگے بڑھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، تو سارے صحابہ بیعت کے لیے آگے بڑھ گئے۔ تو ایک بڑا مسئلہ جو اختلافی مسئلہ تھا، اس مسئلے کو بھی بڑی ہی سنجیدگی کے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے حل فرمایا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی، اور سارے صحابہ بیعت کے لیے آگے بڑھ گئے۔ یہاں ایک بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ عہدہ و منصب اگر ہمیں مل رہا ہے، اگر اس کے لائق دوسرے کوئی نہیں ہیں اور وہ لوگوں کی طرف سے آ رہا ہے، تو سمجھ لیں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اور اس میں آگے بڑھنا چاہیے، اور اس طرح کے معاملے میں اللہ کی فتح، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد ہمارے اوپر ہوتی ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ عہدہ و منصب ہمارے پاس نہیں آتا، اور لوگ نہیں چاہتے کہ ہم کوئی ذمہ دار بنیں، اس کے باوجود باقاعدہ کتنی سیاستیں ہوتی ہیں، کتنی سیاستیں ہوتی ہیں، کتنے جھوٹوں کا سہارا لیا جاتا ہے صرف عہدہ اور منصب کے لیے، اور جب عہدہ اور منصب پر لوگ فائز ہو جاتے ہیں، جب انہیں کرسی مل جاتی ہے، تو وہ اپنے وعدوں سے مکر جاتے ہیں، جو کچھ وعدے کیے رہتے ہیں بھول جاتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ غلط برتاؤ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد لوگ پریشان رہتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور اس بات کی وضاحت بھی کی گئی ہے کہ جو لوگ آگے بڑھ چڑھ کر عہدہ اور منصب طلب کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین کی مدد نہیں ہوگی، اللہ رب العالمین کی نصرت نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت ان لوگوں کے اوپر ہوگی جنہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے عہدہ و منصب ملے، لوگوں کی طرف سے عہدہ و منصب ملے، اور وہ اپنے لیے بہتر سمجھے، اور اس عہدہ اور منصب کے لیے اپنے سے بہتر کوئی وہاں معلوم نہیں ہو رہا ہے، تو ایسے وقت میں اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ تو میرے بھائیو، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایمان تھا کہ آپ اپنے سے اوپر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح دیے، لہذا امت کے اندر ایک بڑا اختلاف پیدا ہونے والا تھا۔ یہ 2 صحابہ حضرت عمر و ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں نے بڑی حکمت و مصلحت کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ المسلمین بنائے، اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ تو سارے صحابہ پھر بیعت کے لیے آگے بڑھے، اور اختلاف ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد میرے بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 13 ہجری میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جماعت کا، ایک لشکر کا سپہ سالار بناتے ہیں، اور یہ ایسے سپہ سالار تھے ماشاءاللہ کہ کئی فتوحات ان کو اللہ رب العالمین نے نصیب فرمائی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 ہجری میں ان کو سپہ سالار بنا کر ایک لشکر کے، اور یہ ذمہ داری سونپ دی، تو پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو جاتی ہے۔ آپ کی وفات کے بعد دوسرے خلیفہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتخب ہوتے ہیں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہادری برابر بتاتے رہتے ہیں، اپنی بہادری اور اپنی خدمتیں اسلام کے لیے نچھاور کر کے رکھتے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمات سے بڑے مطمئن تھے، اور کبھی کبھار آپ امت کے مسائل جن میں مشورے کی ضرورت ہوتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض مخصوص صحابہ سے مشورہ طلب کیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔
تو آپ سے ایک واہلانہ محبت بھی ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد میرے بھائیوں سن 18 ہجری میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی بیت المقدس فتح ہوا اور جنگ یرموک پیش آئی اور بڑے بڑے فتوحات ہوئے، اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فتح نصیب ہوئی، انہی کو اللہ رب العالمین کی مدد سے یہ فتح نصیب ہوئی۔ تو ایسے بڑے بڑے واقعات اسی اثنا میں پیش آئے۔ پھر 18 ہجری میں آپ یعنی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بیماری میں مبتلا ہو گئے، یعنی 18 ہجری میں طاعون امواس کے نام سے ایک وبا پھیل گئی تھی۔ ابھی جیسے کرونا وائرس وغیرہ، اس طرح ایک وبا، ایک طاعون پھیل گیا 18 ہجری میں، اور اس وبا میں کئی صحابہ شہید ہو گئے، کئی صحابہ۔ تو پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں اپنی گورنری سنبھال رہے تھے، یعنی وہاں کے والی تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی اسی طاعون امواس میں شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مسئلے میں آپ سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، وہاں کے حالات دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کا مشورہ وہاں طے پاتا ہے کہ اب یہاں کی جگہ، اس جگہ کو خالی کر کے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، یہاں رکنا مناسب نہیں ہے۔ تو اس وقت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کے خلاف کوئی آواز اٹھی تھی تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہاں ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں وہ کسی سے ڈرتے نہیں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد کافر آپ سے بہت دہشت محسوس، یعنی بہت گھبراتے تھے، پریشان ہوتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری سے۔ اور اسلام لانے سے پہلے صحابہ میں بعض صحابہ ایسے تھے کہ عمر کو دیکھ کر گھبراتے تھے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ عمر کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا گیا۔ تو وہاں یہ مسئلہ پیش آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ تھا کہ اب یہ جگہ خالی کر کے چلے جائیں گے، یہاں سے نکل جائیں گے، کیونکہ یہاں طاعون پھیلا ہوا ہے، بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ تو اس وقت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو، اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو، یہ اللہ رب العالمین کا کرنا ہے، اللہ کے کرنے سے کہاں فرار اختیار کر سکتے ہو، کیا اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو؟ اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑی سنجیدگی کے ساتھ جواب دیے تھے۔ وہ کیا جواب تھا؟ ہاں، میں اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہا ہوں، لیکن اللہ کی تقدیر کی طرف ہی بھاگ رہا ہوں، یعنی یہاں سے ہمارا جانا بھی وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی ہے، وہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے، وہ بھی تقدیر کا معاملہ ہے، لہذا تقدیر سے نکلا جا رہا ہے تقدیر کی طرف۔ تو یہ جملہ ایسا جملہ تھا کہ دونوں کے درمیان اختلاف سے بچانے والا جملہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں بہادر تھے، جہاں آپ کی شجاعت کے ڈنکے بجائے جا رہے تھے، وہیں بڑی حکمت و مصلحت کی باتیں بھی کیا کرتے تھے۔ تو ایسے اختلاف کے موقع پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطمئن کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے آ جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اب وہاں سے ابو عبیدہ آنے والے نہیں ہیں، لہذا انہوں نے خط لکھا کہ ابھی آپ جس مقام پر ہیں یہ زمین کے نچلے حصے میں ہیں، میری آپ سے گزارش ہے آپ قافلے کو، لوگوں کو لے کر زمین کے اوپری حصے پر چلے جائیں، کہیں اونچی جگہ پر منتقل ہو جائیں۔ تو آپ کے اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے لوگوں کو لے کر اوپری حصے پر چلے جاتے ہیں، لیکن طاعون کی بیماری کی زد میں آ جاتے ہیں۔ اب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس بیماری کا حملہ مجھ پر ہو گیا ہے، تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین بناتے ہیں، اور صحابہ کے درمیان ایک جلیل القدر اچھی بہترین شاندار تقریر فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 18 ہجری میں، یعنی اسی طاعون امواس کے وجہ سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں۔
آپ کی وفات کے بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جانشین بنے اور آپ کی نماز جنازہ وغیرہ کی ساری تیاری کی گئی اور آگے کی جو کارروائی تھی وہ ساری کارروائی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی۔ تو یہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو بڑی خصوصیات اور بڑے ہی مناقب کے مالک ہیں، ان کی بڑی فضیلتیں معلوم ہوتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے والے صحابی اور امت محمدیہ کے امین امانت دار جن کو یہ لقب ملا وہ صحابی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ رب العالمین کی کروڑوں بے انتہا رحمتیں سلامتیں ان کے اوپر نازل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں میں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے پاک رکھے، محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے جو خطائیں ہو رہی ہیں اللہ انہیں درگزر فرمائے۔ اللہ جو پریشان حال ہیں انہیں خوشحال زندگی عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ انہیں عطا فرمائے۔ جو قرضوں میں مبتلا ہیں اللہ انہیں اس سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ ہر قسم کی بیماری سے ہماری حفاظت فرمائے، ہر قسم کے وبائی امراض سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جب تک دنیا میں رکھے توحید کی حالت میں رکھے، جب خاتمہ ہو تو حسن خاتمہ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔